السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ رکاوٹ کے جادو، جس پر رکاوٹ کا جادو ہو، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، یہ اکثر سوال پوچھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جس بندے کے ساتھ رکاوٹ کا جادو، یعنی کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام میں، چاہے وہ کام ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، جاب ہے یا شادی ہے یا کوئی بھی کامیابی ہے یا کسی بھی معاملے میں، اگر اس کو رکاوٹ ڈالنے کا جادو کیا ہو تو اس میں کچھ علامات ہوتی ہیں۔ بیداری کی علامات تو ہم بتائیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جو خواب کی علامات ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں، جن سے انسان کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ رکاوٹ کے معاملات ہیں۔ انسان کا خود کو بے بس دیکھنا، یہ ایک رکاوٹ کا جادو جس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان بھاگنا چاہ رہا ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا، راستے بند ہیں، کوشش کر رہا ہے وہ نکل نہیں پا رہا، بولنا چاہ رہا ہے وہ بول نہیں پا رہا۔ پھر اسی طرح سے سب سے بڑی علامت ایگزام والے خواب دیکھنا، پیپر آ رہا ہے میں لکھ نہیں پا رہا، میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بندے کہتے ہیں جی میرا ایگزام کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے، 20 سال ہو گئے مجھے پڑھائی چھوڑی کو، ابھی مجھے یہ خواب کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو جو ہے وہ تجربات سے ہمیں یہ چیز ملی ہے کہ یہ جو خواب ہے اس کا رکاوٹ کے جادو کے ساتھ تعلق ہے۔ ایگزام والا خواب، جوتا نہ ملنے والا خواب اور بے بسی والا خواب، تو یہ جو خواب ہے عموماً یہ رکاوٹ والے جادو جس پر ہو اس کو عموماً اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج پر، اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ اس کے علاج کے لیے آپ کو پڑھائی، ذکر کی ضرورت ہے، پڑھائی کی ضرورت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ رکاوٹیں ختم کر دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ توبہ کی آخری 1 آیت 300 بار پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار پڑھنا ہے، اور آخری 3 کل 41 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ صبح و شام آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس سے رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارا دم صبح و شام سننا ہے، رقیہ دم جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا جو عمل ہے وہ اس کے برابر کا کوئی بھی عمل نہیں ہے، اور وہ آپ نے سارا دن میں 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کرتا ہے اللہ مشکل پریشانی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، غم سے نجات دیتے ہیں، اور رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ کرے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کا مطلب یہ ہے نا بخشش طلب کرنا، اللہ سے ڈر کے اس سے معافی طلب کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ہم سے ڈر گیا ہم اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کرو تمہاری پریشانیاں دور کر دوں گا، مشکلات آسان کر دوں گا، رزق کے دروازے کھول دوں گا، تمہیں جو ہے وہ باغات دوں گا، نہریں چلا دوں گا، اولاد دوں گا، مال دوں گا، بہت سارے وعدے ہیں۔ تو یہ آپ اپنا وظیفہ بنا لیں اور توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اگر کسی طرح کی بھی رکاوٹ ہے میرا اللہ دور کر دے گا، شر کو دور کر کے خیر کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے بھلائی کا رستہ ہے، اور آخرت میں اعمال کے سلسلے میں بھی آپ کا بہت زیادہ اعمال کا وزن بڑھے گا نیکیوں کا۔ تو یہ عمل شروع کریں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔